إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقوله تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک العلام کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. وہ رب ہے کہ جو پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق و مالک ہے، اور
جس نے ہم کو انسان پیدا فرما کر ہم پر یہ احسان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سید الثقلین سید الکونین سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے فریضہ رسالت سے سرشار فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت حق کی خاطر جہاں تک ممکن ہو سکا کوشش کی اور دعوت حق کو دنیا میں عام کر دیا، حتیٰ کہ جب شمع توحید کو جلا بخشنے کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس و مطہر خون بھی پیش کیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء پر، مجاہدین غازیان اسلام اور علماء کرام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے کہ جن کی بدولت آج اسلام ہم تک ویسا پہنچا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ نے اس مبارک گھڑی میں مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کیجئے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حضرات، یہ اللہ کا ازحد احسان ہے کہ شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم بھی نصف سے زیادہ بیت چکا ہے، اور رمضان کی آمد ہے۔ ابھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم رمضان کی مبارک گھڑیوں کا استقبال کریں گے اور روزوں سے اس کی ابتدا کریں گے، تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے اور اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکتوں اور اس وقت اس ماحول میں اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتوں کو بھرپور طریقے سے سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق، سچ اور بہترین بیان کرنے اور خود اور آپ تمام ساتھیوں سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے فتنوں کا دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو آپ یقیناً دیگر خطباء سے بھی سنتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر اسلام جو تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا، ابتدا میں اجنبی تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ اجنبیت کی طرف چلا جائے گا، اور ایسے وقت میں کہ جب اسلام اجنبی ہو چکا ہوگا، جو لوگ سیدھے راستے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ چلتے ہوئے حق سچ پہ عمل کریں گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری۔ یہ شعبان سے پہلے رجب تھا، اور آپ نے یقیناً خطباء سے اس بارے میں سنا ہوگا کہ لوگ رجب کے ماہ میں بہت ساری بدعات کرتے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ اللہ رب العزت کے پیغام میں سے پڑھی ہے، فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان 12 میں سے 4 کا انتخاب کیا، ان کو حرمت والا بنا دیا گیا، اور ان 4 میں اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں تم نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں نہیں کرنی، تم نے گناہ کے کام نہیں کرنے، تم نے میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بدعنوانی اور بدعمالی کے ساتھ اپنے منہ کو، اپنے نامہ اعمال کو کالا نہیں کرنا۔ یہ تاکید اللہ کی طرف سے ہمیں کی گئی ہے، اور اسی تاکید کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو جو 4 مہینے ہیں وہ گزر چکے ہیں، 3 ماہ جو ہیں وہ یہ کے بعد دیگرے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کا، اور 1 مہینہ رجب کا تھا وہ بھی گزر چکا ہے۔ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی اجنبیت کا عالم یہ ہے کہ
پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر سرشاری کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں کہ جو باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ بھی کام کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ روح بھی کام اٹھے۔ الامان والحفیظ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کاموں کا صحرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، باندھتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ امت کا حال کیا ہو چکا ہے۔ اور اسی کا نام اجنبیت ہے کہ ہم حقیقت سے دور ہو چکے ہیں اور بدعات اور خرافات میں ملوث ہو چکے ہیں۔ رجب کے اندر کونڈے کیے گئے، رجب کے اندر کوئی عید مناتا ہے، کوئی طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، پھر وہ مہینہ گزرتا ہے، شعبان المعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ نہ تو کسی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، نہ ہی قرآن کی کوئی آیت اس بات کی تائید کرتی ہے، نہ ہی کسی امام کا کوئی قول اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ یہ مہینہ میرا ہے اور جو رمضان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ جان لیجئے رمضان المبارک جس کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں وہ یقیناً اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر کی گئی تمام عبادات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ شعبان کے اندر بھی اسی طرح سے جو کوئی عبادت کرے گا وہ بھی اللہ کے لیے کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جان لیجئے وہ پکا جھوٹا آدمی ہے اور جھوٹ باندھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جس شخص نے میرے ساتھ کوئی ایسا عمل منسوخ کیا کہ جس کی تاکید میں نے نہ کی ہو وہ جان لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یعنی اس کے پاس کچھ چارہ ہی نہیں رہا۔ اور ہمارے ہاں خیر سے وہ تحقیق کا اور وہ ریسرچ کا جو معاملہ تھا وہ مفقود ہو چکا ہے، اور وہی مکہ کے مشرکوں والا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ نسل در نسل اعمال منتقل ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میرا باپ کیا کرتا تھا تو میں بھی کرتا ہوں، میرے والد صاحب نے یہ رسم چلائی تھی تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ حضرات دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جان لو دین تمہاری خواہشات کا نام ہرگز نہیں ہے، جان لو دین تمہارے رسوم اور رواجات کا نام ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھنا دین تمہاری خواہشات کے مطابق نہ اتارا گیا تھا، نہ اس پر عمل کرنے کے طریقے اس خواہشات کی بنیاد پر بتائے گئے تھے، بلکہ دین کیا ہے؟ تم نے داخل ہونا ہے، اپنی رشتہ داریوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، تم نے ایمان بچانا ہے، تمہیں اپنی اچھی سے اچھی چیز کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ جب حکم دے دیا گیا پھر انسان کا کام تھا کہ جب اس کا خالق اسے تنبیہ کر رہا ہے اے لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے قول بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے چاہیے، تمہارے اعمال بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چاہیے، تیری شخصیت پوری کی پوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کا عکاس ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ شاعر نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تم نے رجب میں نئے نئے طریقے رائج کیے، حالانکہ اللہ کا پیغام ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ تم نے دیکھا تمہارے معاشرے میں شرک عروج پر ہے، سب سے بڑا زمین کے اوپر سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ کیا تم باز آئے؟ کیا تم نے اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں باندھنا چھوڑ دی؟ وہ کام نہ ہوا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے 1000 مرتبہ بھی یہ بات کہو کہ تم اللہ کے پیروکار ہو، اس کی توحید کے علم بردار ہو، تمہارا عمل جب تک اس کی تائید نہیں کرے گا تم واقعتاً حقیقت میں کبھی اس کے علم بردار نہیں ہو سکتے۔ وہ توحید ہی کیسی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشکلات نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آج تذکرے کیے جاتے ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کانفرنسوں کے انعقاد کیے جاتے ہیں، لیکن اسی توحید کی بنیاد پہ مشکل آ جائے، اسی توحید کی بنیاد پہ کسی کو ستانا پڑ جائے، مطلب کہ کسی کو ستایا گیا ہو تو وہ آدمی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی تو اسلام کی اجنبیت ہے، یہی تو وہ چیز ہے
کہ تم کہنے لگو کیا کریں معاشرہ ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اور بھائیو، زندگی گزارنا اسلام نہیں ہے، بلکہ کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، کہ جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر حد سے نہیں گزر جاؤ گے تب تک تم فلاح کے راستے پہ بھی نہیں چل سکو گے۔ کیا کہا قرآن کا ارشاد کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگوں تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آؤ پھر میری اتباع کرو، آؤ میرے راستوں پہ چلو، آؤ میرے طریقے پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ شعبان المعظم ہے، اماں جی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار بار یہ حدیث دیگر کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا جی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جاگ لینا چاہیے، گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، میسج کیے جاتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا، بیری کے پتوں سے نہایا جاتا ہے۔ نہ جانے بیری کے پتوں سے نہانے سے اس بندہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حیرانگی ہے کہ دل کی نجاست اتاری نہیں جاتی، جسمانی نجاستیں کیسے اتریں؟ یہ جسمانی یہ کیا کہتے ہیں کہ کثافتیں کیسے دور ہوں گی؟ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے متعلق ذکر کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا سوائے رمضان المبارک کے، کہ پیارے پیغمبر رمضان کے مکمل مہینے کو مختص کر لیا کرتے، پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے، اور شعبان کے اندر بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ اہل الحدیث، وہ اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں جو واقعی حدیث پر عمل کرتے ہیں، خواہش کے مطابق حدیث پہ عمل کرنے والا اہل حدیث نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اہل الحدیث کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھلایا، سیدہ سلمہ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد شعبان المعظم میں روزے رکھا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھا کرتے ہیں، ہم سوچتی کہ بعد میں اللہ کے پیغمبر روزے نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں چھوڑ دیتے، پھر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر شعبان میں روزے رکھتے نہیں ہیں۔ پھر رمضان کا مہینہ چڑھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ترتیب سے رمضان کے روزے رکھا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت، آپ کہتے ہیں کہ رات کے جاگنے کی عبادت، اس کے حوالے سے حدیث ہے، حقیقت میں سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس 15 شعبان کی رات کو جو ہے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے 15 شعبان کی رات کو، اور شرک کرنے والا اور کینہ پرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا، باقی ساری کی ساری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی بات سب سے پہلے ملحوظ رکھیے گا، شرک سے بچنے والا، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور کینہ پرور جو اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی سوچ رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ سوچ بسی ہو میں اس کو کیسے ٹکروں اور اس کے مال و دولت میں سے کیسے غبن کروں اور دوسروں کو کیسے نقصان پہنچاؤں، ایسے شخص کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہماری خاندانی سلسلے چلتے آ رہے ہیں دشمنیوں کے، ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں، 15 شعبان کو جا کے کہتے ہیں جی ہم حاجی ہو گئے۔ دکاندار بے ایمانیوں سے باز سارا سال نہیں آتا، 15 شعبان کو چراغاں کر کے بانٹ کے چیزیں اور لوگوں کا بھی ایمان بگاڑ کے سمجھتا ہے اس نے فلاں پالی، کامیابی کے راستے پہ چل نکلا۔ ہرگز نہیں میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جھوٹی روایت منسوب کی جاتی ہے 15 شعبان کے متعلق، حالانکہ مسلم شریف میں مکمل روایت موجود ہے، اور اس روایت کے ساتھ کسی بھی رات کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ کہاں رات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، سیدہ عائشہ پیچھے تھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آپ نے یقیناً مسلم شریف کی روایت سنی ہوگی،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدہ عائشہ کی، اللہ کے رسول پلٹے، سیدہ عائشہ جلدی سے واپس آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو واقعہ بیان کیا، طویل حدیث ہے کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ رب العزت معافی کے پروانے جاری کر رہا ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ وہاں بھی دعا کرنے کا ذکر ہے، وہاں بھی اللہ سے اپنی مغفرت مانگنے کا ذکر ہے، وہاں بھی لوگوں کی معافی نامے کے لیے ذکر ہے۔ 15 شعبان کا ذکر کہیں بھی نہیں موجود۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کے متعلق کوئی کہہ دے جی دیکھیے وہابی بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل الحدیث بھی اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کو اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے اپنی مخلوق پر۔ تو میرے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات کو جاگا کرتے تھے، آخری پہر میں اٹھ کے ہر رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے۔ آپ اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ جب اللہ کے آسمان دنیا پہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، آج جو رات گزری ہے اس رات کو بھی اللہ یہی آواز دے رہا تھا، کل جو آئے گی اس رات بھی یہ آواز آئے گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو دنیاوی معاملات میں آسانیاں طلب کرے، میں اس کو عطا کروں، میں اس کو عطا کروں۔ تب ہم خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ افسوس کہ 15 شعبان کو بھی یہ روایت جاری اور ساری رہتی ہے کہ قوم 2 بجے تک جاگتی ہے، 1 بجے تک جاگتی ہے، محفل ختم ہوئی، گھر آئے، لنگر کھا کے سو گئے، فجر بھی چھوڑ دی۔ افسوس نہیں ہوتا اپنی زندگیوں پہ؟ کیسے کس منہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے، اور تو سب سے زیادہ روزے چھوڑنے والا۔ اور یہ قرآن کا آواز آ گیا ہے جو میں نے آیت پڑھی سورۃ آل عمران کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگوں تیزی کرو نیک اعمال میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود تیزی کیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کوشش کیا کرتے۔ اب رمضان المبارک آئے گا، ہم نے چونکہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا کہ شعبان میں روزے رکھا کرتے اور اسی طرح سے کچھ چھوڑ دیا کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو کیوں نہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کیے جائیں تو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزے پیش کیے جائیں۔ اور دوسری حکمت علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک تو رمضان آنے والا ہے، پہلے سے ٹریننگ ہو جاتی ہے، انسان پہلے سے اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے، اپنی طبیعت کو تیار کر لیتا ہے کہ رمضان آنا ہے، اب میں نے مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے، سر توڑ کوشش کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ اور دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے فرضی روزے چھوڑ دیے جائیں۔ نفلی روزوں نے وہ اجر تو نہیں لے کے دینا آپ کو، فرض نماز چھوڑ کے ایک بندہ نوافل کی طرف فوکس کرے، عزیزوں وہ اجر تو اس کو حاصل نہیں ہوگا کہ جو فرائض کے اندر موجود ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ فرائض کو مکمل کیا جائے، فرائض میں کوتاہی نہ کی جائے۔ وہاں بہانے بن جاتے ہیں، جی طبیعت ہی ایسی ہے، بھوک لگ جائے تو مجھ پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، طرح طرح کے بھونڈے الزامات اپنی ذات پہ خود ہی دھر لیتے ہیں کہ میں تو روزہ رکھ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کیا کرتے کہ دیکھنے والا دھنگ رہ جاتا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ سفر میں تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت، سفر میں تھے، ایک شخص کو، ایک چرواہے کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے، روزے سے ہے، اور وہ کہنے لگے، اس کو دعوت دی کہ کھا لو، کوئی بات نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں میرا روزہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، روزہ ہے تو کون سا اتنا ضروری ہے، نفلی روزہ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ، گرمی اتنی زوروں سے پڑ رہی ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا اصرار کیا تو گویا ہوا، کہنے لگا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ مجھے دنیا کی گرمی سے ڈراتے ہیں، حالانکہ مجھے آخرت کی گرمی سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اسی تناظر میں میرے عزیزو، ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنی چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو فتنے، فسادات، خرافات اور بدعات میں مبتلا ہیں ان کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، تو ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں مکمل استعداد پر اپنی پوری قوت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ بات ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اسی بات کی ایک اور جگہ میں بیان کیا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر بندہ کسی نہ کسی جانب لمکتا پھرتا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ لوگوں آؤ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات میں، اچھے کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اس سے پہلے جتنی دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ان سے باز آ جائیں اور جلد از جلد اپنے اعمال کا تزکیہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے، قد افلح من تزکا، وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، وہی فلاح پانے والا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مومن بنا لیا، حقیقت میں اپنا ایمان بچا لیا۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا، اگر اپنا ہی من صاف نہ ہم کر سکے، اگر ہم اپنا تزکیہ نہ کر سکے، پھر تمام عبادات تو غارت چلی جائیں گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اعمال کی سلامتی فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاک اللہ۔